السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیسرام کے ساتھ میں ہوں افضل ایوبی۔ ناظرین، جدید دور کے جدید تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے دنیا ٹیکنالوجی اور قوانین سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترقی یافتہ ممالک کی صف میں شامل ہو چکے ہیں، مگر پاکستان میں آج بھی جو ٹیکس آمدن ہے، ملک کی آمدن ہے، وہ بھی اخراجات سے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے قرضے لینے پڑتے ہیں۔ کیا پاکستان میں قوانین کو بدلنے کی ضرورت ہے؟ نئے قوانین لانے چاہیے، ٹیکس ریفارمز لانی چاہیے، ٹیکس قوانین میں ریفارمز لانی چاہیے؟ اس پر آج ہم گفتگو کریں گے۔ شیخ ابراہیم صاحب، ٹیکس کلیکٹر تو ٹیکس وصول کرتا ہے، حکومت کا پارٹنر تو آپ کا چیمبر ہے، کیونکہ جو ٹیکس دیتا ہے اور جو حکومت اس ٹیکس کے پیسے کو آپ سے ٹیکس لے کے عوام پہ خرچ کرتی ہے، پارٹنر تو حکومت اور تاجر برادری ہے جو ٹیکس دیتے ہیں۔ دو آپ سٹیک ہولڈر ہیں، تیسرا ٹیکس کلیکٹر ہے جو آپ سے ٹیکس لے کے حکومتی خزانے تک پہنچاتا ہے۔ آپ سمجھتے پورے سسٹم میں قوانین میں خرابی ہے یا سسٹم میں خرابی ہے؟ کہاں سمجھتے ہیں کہاں خرابی ہے جس کی وجہ سے آج ہماری ملک کی جو آمدن ہے، ٹیکس کی آمدن، وہ اخراجات سے بہت کم ہے، جس کی وجہ سے قرضے بھی لینے پڑتے ہیں؟ یہ تو سٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے مشاورت کے ذریعے بھی یہ غیر ملکی قرضہ اتارا جا سکتا ہے اور قرض لینے کی ضرورت بھی نہیں پڑ سکتی۔ خرابی کہاں پہ ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر صرف دو ہی ہیں، ایک حکومت اور ایک بزنس مین، میں پہلے کہہ رہا ہوں جناب، کوئی شک نہیں ہے اس میں، ٹریڈر، سیلریڈ پرسن، وہ سارے جو بیچ میں بھی آ گئے۔ بندہ جی ہے جی ٹیکس پیئر۔ جی جی دیکھنے کی ضرورت یہ ہے کہ کیا ایک اسٹیک ہولڈر جو ٹیکس لے رہا ہے اور ایک وہ ہے جو ٹیکس دے رہا ہے، جی جی کیا لینے والا دینے والے کی مشاورت کہیں نہ کہیں اس کو امپیکٹ استعمال کرتا ہے کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اتنا ٹیکس دے سکے یا نہ دے سکے؟ ہمارے ملک کے حالات کیا ہیں؟ کیا ہم ڈبل ڈیجٹ کا سیل ٹیکس امپوز کر سکتے ہیں؟ اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے؟ یہ اس لیے کیا جا رہا ہے کہ آپ کی کلیکشن، آپ کا نیٹ چھوٹا ہے۔ اچھا، جب یہ نیٹ چھوٹا ہے اور یہ سہولت دینی ہے کہ اس نیٹ کو، یہ جو ڈبل فگرز ہیں ان کو شارٹ کیا جائے، چھوٹا کیا جائے، اور دوسری طرف آپ اس کو دیکھیں کہ جو دینے والا ہے اس کے لیے یہ بہت بڑا بوجھ ہے۔ کیا آج کسی بھی انڈسٹری کا 20% نیٹ پروفٹ آتا ہے یا گراس پروفٹ آتا ہے؟ نہیں آتا۔ آپ 2-4% پہ، خاص طور پہ کووڈ کے عرصے کے بعد تو آپ کا پیسہ ہی بہت سکیز ہوا ہے، آپ کی بہت ساری ضروریات زندگی چینج ہو گئی ہیں، آپ لوگوں نے اپنی موومنٹس کو چینج کیا ہے۔ ورک ایٹ ہوم کے بعد صرف یہی نہیں ہوا کہ لوگوں نے گھر میں کام کیا تو اس سے کہا کہ میں نے نئے کپڑے کیوں سلوانے، میرے پرانے سوٹ میں ہی کام چل جاتا ہے، میں نے نہیں جانا آفس، جی جی میرا پرانے جوتوں میں ہی کام چل جاتا ہے۔ تو کیا اس سے نئے کپڑے نہ لینے، نئے جوتے نہ لینے، پٹرول کی ضرورت کم ہونے سے آپ کی سرکولیشن آف منی کم ہوئی ہے؟ اس کا مطلب ہے جب سرکولیشن آف منی کم ہوگی، پیمنٹس کم ہوں گی، تو آپ کا پیسہ رکے گا، پیسہ رکے گا تو لوگوں کے پاس پروفٹس کم ہو جائیں گے۔ یہ بہت بڑا فیکٹر ہے جس کو گورنمنٹ نے ٹوٹلی نظر انداز کر دیا، اسٹیک ہولڈر سے ڈسکس ہی نہیں کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان میں جتنا بڑا بزنس مین ہے، جتنا بڑا ٹیکس پیئر ہے، دوسرے ورڈز میں اس کو اتنا ہی بڑا چور کہا جاتا ہے۔ آپ پاکستان کے دنیا میں جا کے دیکھیں، بڑے ٹیکس پیئر کا نام بڑے عزت سے لیا جاتا ہے، بڑے بزنس ریسپیکٹیبل مین کا طریقے نام سے۔ بڑے، جی جی یہاں پہ آپ بڑے انڈسٹریلسٹ کا، بڑے گروپس کا نام اٹھائیں، اسی وقت ان کے پیچھے چوری کا لفظ لگ جاتا ہے، ان کے نام کے ساتھ چور لگ جاتا ہے۔ دنیا مثال دیتی ہے ان کی، آج سے 10 سال پہلے، 12 سال پہلے دنیا کے 100 امیر ملکوں میں ایک 97 98 پہ پاکستان تھا، اور انڈیا کے بے شمار تھے۔ پہلے 10 میں انڈیا کا ایک بندہ تھا، اس کا مطلب ہے 10%، پہلے 10 میں سے کو آپ اگر 100 کنسیڈر کرتے ہیں تو 10% شیئر تھا ان کا دنیا کے امیر ترین لوگوں میں۔ آج وہ 3 بڑے ان کے لوگ بیٹھے ہیں، دنیا کی تیسری، وہ لوگ اکانومی کنٹرول کرنے چل پڑے ہیں دنیا کی۔ دیکھیں، دنیا میں 3 بڑی اکانومیز ہیں، ایک چائنا جو آپ کی مینوفیکچرنگ اکانومی ہے، ذرا تھوڑی بات جی ہٹ جی کے جی، سمجھانے کی نہیں کوشش کر ٹھیک رہا ہے۔ ہوں۔ جو چائنا جو مینوفیکچرنگ اکانومی ہے، امریکہ جو آپ کی کنزیومر اکانومی ہے، وہاں پہ بہت زیادہ کنزمپشن ہے چیزوں کی، دنیا کی بہت بڑی امپورٹ جاتی ہے اس میں۔ اور تیسری بڑی اکانومی کون بن گیا؟ انڈیا، جو مینوفیکچرنگ بھی ہے اور کنزمپشن بھی ہے۔ جی جی دنیا کی 125 کروڑ کی آبادی کے ساتھ، دنیا کی 125 ارب کی آبادی میں سے 125 ارب کی آبادی وہ لے کے، 1 ارب 25 کروڑ کی آبادی وہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو انہوں نے ان دونوں چیزوں کا فائدہ اٹھایا. ایک چائنا کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے مینوفیکچرنگ، اب وہ چائنا سے جتنے مرضی اختلافات ہیں انہوں نے اپنے بزنس مین اتنے اسٹرانگ کر دیے ہیں کہ وہ بزنس مین چائنا سے را مٹیریلز اور دوسری چیزیں لے کے فنشڈ کر کے ان کے اوپر ویلیو ایڈیشن کر کے دنیا کو ایکسپورٹ کر رہے ہیں. آہستہ آہستہ وہ اپنے پاس بھی لاتے جا رہے ہیں. اور اس کے برعکس ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم ٹوٹل ٹریڈر پہ گھس گئے کہ جی بنی بنائی چیزیں منگواؤ یہاں جا کے بھیج دو. اس لیے ہمارا ٹیکس بڑا نہیں ہوتا سر. مینوفیکچرنگ سکیلز بڑے ہوں گے، آپ کی انڈسٹری جتنی گرو کرے گی، چھوٹے چھوٹے یونٹس. آپ چائنا کی مثال دیکھیں، چائنا آج بہت بڑے یونٹس پہ بیٹھا ہے، تو یہ چھوٹے چھوٹے یونٹس پہ اتنی بڑی ایکسپورٹ پہ گیا ہے. آپ آج سے 20 سال پہلے کہ چائنا کو دیکھیں، 15 سال، تو کبھی آپ وہاں پہ جا کے، میں تو جب میں نے 90s میں گیا ہوں وہاں پہ، تو وہاں پہ گاڑی کا تصور ہی بھی نہیں تھا بڑی کا. لوگ موٹر سائیکلوں پہ، اور آپ ان کی فیکٹریوں میں جاتے تھے، چھوٹی چھوٹی گاڑیاں کھڑی تھی. آج وہاں جا کے دیکھیں تو وہاں پہ دنیا کی بہترین گاڑیاں کھڑی ہیں ان لوگوں کے پاس، اور وہ اس کو استعمال کر رہے ہیں. انہوں نے پہلے اپنے آپ کو اسٹرانگ کیا، پھر دنیا کو اپنے گھر میں آنے کی اجازت دی ہے. آج میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ آپ نے ڈالر کی شارٹیج ہے آپ کے پاس، آپ نے چھوٹی گاڑی جو 660 سی سی ہے، 1000 سی سی ہے، اس پہ آپ نے ڈیوٹی ڈبل کر دی، RD کر دی نا، ڈبل. جی جی. جبکہ بڑی جس کی 10 گاڑیاں آئیں گی تو ایک کروزر کے برابر جائے گی، اور کروزر پہ آپ نے صرف 25% ایڈ اپ کیا. جی جی. آپ ایک گاڑی میں $2 لاکھ مثال کے طور پہ باہر بھیج رہے ہیں، تو وائی ناٹ کہ آپ 25 گاڑیوں پہ $2 لاکھ باہر بھیجے، زیادہ لوگوں کو کنزیوم ہونے دے. جس بندے کے پاس پیسے ہے اس کو لینے دے 12 کروڑ کی گاڑی. جو 6 کروڑ کی لے سکتا ہے وہ 12 کروڑ کی بھی لے، اور نہ لے. آپ اپنی ماس کی طرف جائیں، زیادہ لوگوں کی طرف جائیں، فیسیلیٹیٹ کریں، لوگوں کا کام چلے گا، لوگوں کا ٹیکس آپ کے پاس آئے گا. آپ نے 12 کروڑ ایک بندے کا خرچ کرانے کی بجائے اگر 20 لوگوں کا 12 کروڑ خرچ کرائیں گے تو 20 لوگوں کو روزگار اور ٹیکس اور سارا کچھ بڑھے گی، آپ کی اکانومی، بزنس ایکٹیویٹی بڑھے گی. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں. آپ انڈسٹری کو، لوکل انڈسٹری کو گروتھ کروائیں. آپ باہر سے فنشڈ گڈ کو ہر حال میں روکیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. آپ آج سے 6 مہینے پہلے کہ جب یہ تھوڑی پابندیاں لگی تھیں تو آپ کسی بھی سٹور میں بڑے میں جاتے تھے تو آپ کو ریکس خالی نظر آتے تھے. آج 3 مہینے بعد آپ ابھی چلے جائیں کسی بھی سٹور میں، آپ کو سارے ریکس امپورٹڈ چیزوں سے بھرے نظر آئیں گے. ہم نے کیوں صبر نہیں کیا؟ ہم نے لوکل انڈسٹری کو وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے ٹائم کیوں نہیں دے رہے کہ وہ چلیں؟ وہ چلیں گی تو اس کا ٹیکس آپ کو آئے گا. مینوفیکچرنگ سب سے زیادہ مہنگی ہے یہاں پہ، را مٹیریل سب سے زیادہ مہنگا ہے یہاں پہ. بالکل. بجلی کے ریٹ بہت زیادہ مہنگے ہیں. تاجر برادری جب بلوں کو دیکھتی ہے یا کارخانے بند کرتی ہے. دیکھیے اب اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ آج کے دور میں آپ ایکسپورٹ کر لیں گے، ناممکن سی بات، ناممکن بات ہے. بہت برے شیخ صاحب، ای کامرس جو جس پہ اب دنیا جا رہی ہے، لیکن یہ فزیکل سپلائی کی جگہ لے لے گی ایک دن. اسی طرح اگر ہم دیکھا جائے تو ٹیکس نظام یا آٹومیشن کی طرف چلا جائے گا. جس طرح اب آن لائن بزنس بہت سے امیزون جیسے بڑے بڑے لوگ آتے جا رہے ہیں، ہم جب کہ بہت پیچھے ہیں، ہمارے تاجر برادری بہت پیچھے ہے، ہمارا سسٹم بہت پیچھے ہے. اس سسٹم کو بدلا جائے تو کس طرح بدلا جائے؟ دیکھیے سب سے اپ ڈیٹ کرنے کے لیے نا ایک دم نہیں ہوتا. جی ابھی سر نے ایک بات کی ہے، بڑا آسان ہے. آپ دنیا میں کبھی کمپیوٹر لیتے ہیں، کوئی بڑی کمپنی ہے، وہ آپ ابھی کسی دنیا کی بڑی کمپنی سے بات کریں گے، آپ کے پاس اوریکل دوسری بڑی کمپنیز والے آئیں گے، وہ آپ کو اپنے ایک سسٹم کی پریزنٹیشن دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا سسٹم ہے. اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ آپ اپنی ضرورت بتائیں. وہ ضرورت کیا ہے کہ گراؤنڈ ریئلٹی نہیں، وہ کہتے ہیں کہ آپ کی گراؤنڈ ریئلٹی اس سافٹ ویئر کی گراؤنڈ ریئلٹی سے مختلف ہے. یہ امریکہ میں چل رہا ہے یا انڈیا میں چل رہا ہے یا ہانگ کانگ میں چل رہا ہے یا دنیا کسی بھی ملک میں چل رہا ہے، تو وہاں کے مطابق ہے. اب آپ کیا چاہتے ہیں؟ وہ بھلے ہی ایک آپ کی کسی بھی ٹیکسٹائل انڈسٹری کا امریکہ کا اٹھا کے یا چائنا کا اٹھا کے آپ سے ڈسکس کریں گے، یہ ان کی عقل ہے کہ وہ پوچھیں گے آپ اس میں کیا امینڈمنٹ چاہتے ہیں. یہی وہ بات ہے کہ جب آپ دنیا کے کسی بھی نظام کو جو آج پہلے بھی چل رہا ہے اس کو آج کی گراؤنڈ ریئلٹی سے میچ کریں. پچھلے 6 مہینے میں ڈالر کے اوپر جانے سے آپ کی گراؤنڈ ریئلٹیز چینج ہوئی ہیں، آپ کے لوگوں کے پیسے کی سرکولیشن چینج ہوئی ہے، آپ کا پیسہ کہاں رکا ہے. کووڈ-19 کا جو 2019-20 کے بعد سے دنیا نے ایک پورا پلٹا کھایا سر. آپ نے کیا ہمارے سے ایک پہلی نسل نے بھی پچھلا والا پیڈیمک نہیں دیکھا تھا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ اور آنے والے ہمارے بچے کیا ان کے بچے بھی نہیں دیکھیں گے. یہ 100 سالوں میں 150 سالوں میں ایک دفعہ آتا ہے. تو یہ آپ کی اور ہماری زندگی میں ایک بہت بڑا چینج آیا ہے. یہ اس وقت بہترین موقع ہے ہمارے پاس. ہم اپنی اصلاح کریں، ہم اپنے نظاموں کو ٹھیک کریں، ہم اس ملک کے ساتھ وفاداری کریں. اس ملک کے لیے چینجز لانے کی ضرورت ہے.
ٹیکس نیٹ کو بہت بڑا کرنے کی ضرورت ہے. میں ایک بات آپ سے کہوں, ہمارا ریٹیلر تو ٹیکس دیتا ہی نہیں ہے. آپ نے تو مینوفیکچرنگ یونٹس کیوں نہیں بڑھتے؟ آپ پچھلے 10 سال میں مجھے بڑا کوئی بھی ٹیکس یونٹ دکھا دے کہ جو آپ کہہ دے کہ جی یہ نیا ایڈ اپ ہوئے ہیں. پرانے والوں نے رو پیٹ کے اپنے آپ کو تھوڑا بہتر کرنے کی کوشش کی ہے. وہ بھی کووڈ کے بعد ان کو بڑے زیادہ آرڈر ملے. بنگلہ دیش بند تھا, انڈیا بند تھا, چائنا ویسے ہی دنیا سے کٹ گیا تھا. وہ دنیا کا رجحان اس وقت آپ کو ہاؤس ہولڈ کی بہت شدید ضرورت تھی. ٹاول انڈسٹری آپ کی, ہاؤس کی, یہ جو بیڈ لیلن کی انڈسٹری تھی, یہ اسی نے گرو کیا نا. آپ کی ٹیکسٹائل میں کس چیز نے زیادہ لیا؟ آپ کا کپڑا تھوڑا گیا بعد میں, میجر شیئر آپ کا جو لے کے گیا وہ آپ کی بیڈ لیلن کی انڈسٹری تھی. وہ یہ ریسرچ کرنے کی ضرورت ہے کہ اگر یہ ایکسپورٹ بھی ہماری بڑی ہے تو کیوں بڑی ہے. میں اس وقت بھی اکثر کہتا تھا کہ جب یہ پاکستان میں دنیا میں حالات نارمل ہوں گے تو ہمیں اپنی ایکسپورٹ کو اس وقت کے لیے پلان کرنا چاہیے کہ آج سے ہم کسٹمر. جس طرح آپ نے کہا اسٹیک ہولڈر سے مشاورت, پاکستان میں ہمارے بے شک گوشوارے تھوڑے ہیں, کوئی شک نہیں اس میں, آبادی کے لحاظ سے 0.06 ہیں, 1% بھی نہیں ہے. لیکن ہم اگر وہ دیکھیں نا پورے ٹیکس اہداف کو, 32 لاکھ گوشوارے ہیں, ان میں 95% گوشواروں سے صرف 5% ٹیکس وصول ہوتا ہے. اور جو 5% گوشوارے ہیں ان سے 95% ٹیکس وصول ہوتا ہے. وہ بھی چند لوگ ہیں جو بڑے بڑے ٹیکس پیئر ہیں. یا تو وہ آپ کمپنیاں ڈھونڈ لیں, عوام کو ویسے ہی آزاد کر دیں, عوام سے کہیں کھاؤ پیو یار, آپ سے کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے گا, کمپنیوں سے وصول کر لیں. کیونکہ ہمارے ملک میں ڈائریکٹ ٹیکسز کی شرح جو 50% سے ابو ہونی چاہیے وہ نہ ہونے کے برابر ہے, جو بڑوں سے ٹیکس امیر سے لے کے غریبوں پہ خرچ کیا جائے. ہم غریبوں کا ٹیکس وصول کر کے اس کو خرچ کر رہے ہیں, وہ بھی حکومتی اخراجات پورا کرنے کے لیے. اور جس طرح ابھی آپ نے کہا اسٹیک ہولڈر, میں سارا یہ تناظر اس لیے پیش کر رہا ہوں, پاکستان میں آج بھی ایسے لوگ ہیں جو اربوں خربوں نہیں پاکستان کا قرض بھی اتار سکتے ہیں. اگر کوئی ناگہانی آفت آ جائے, سیلاب آ جائے, زلزلہ آ جائے, تو یہی لوگ نو تعمیر کرتے ہیں اس کو, معاشرے کو. تو کیا جتنا ہم قرض لینے کے لیے تگ و دو کرتے ہیں, جتنی محنت IMF سے بیل آؤٹ پیکج لینے کی کرتے ہیں, اتنا اسٹیک ہولڈر سے بیٹھ کے نہیں کر سکتے ہم؟ دیکھیے, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اسٹیک ہولڈر کو یہ تحفظ بھی دینا پڑے گا کہ اگر ہم آپ کو ٹیکس نیٹ میں لے کے آتے ہیں تو آج اگر ہم آپ کو 2%, 4%, 5% کے وعدے پہ لے کے آ رہے ہیں تو یہ نہیں ہوگا کہ کل کو ہم آپ پہ 50% کر دیں گے یا 40% کر دیں گے, جو کہ پیچھے آپ ایگزامپل سیٹ کرتے آ رہے ہیں. صحیح کہ جو ٹیکس نیٹ میں آپ اسی پہ بڑھاتے ہیں, اسی کو آپ سیل ٹیکس ڈبل ڈیجٹ میں 17% پہ بھی لے گئے, آپ نے اسی پہ ایڈیشن بھی لگا دی, اسی پہ کہ جو اب اس کا فیکٹری ریفنڈ بھی کھا گئے, اس کو آڈٹ میں لا کے بلیک میل بھی کر لیا. فیکٹری والا اپنے ڈیلر کا بھی کلیکٹ کرے, اس پہ بھی ایڈیشن میں 2% لگا دیا, اس پہ ایڈیشن میں 3% لگا دیا. وہی اب وہ اس کے ہر ٹیکس کے بعد اس کا ایک بندہ بڑھ جاتا ہے, یا اس کے کمپیوٹر کا لوڈ بڑھ جاتا ہے, یا اس کا بیسیکلی اس کو آپ ٹیکس کلیکٹر کا رول دیے جا رہے ہیں ایڈیشن. یہ چیزیں جب تک آپ تسلیہ ایک اپنے ایکٹ سے وعدہ نہیں کریں گے کہ ہم ایسا نہیں کریں گے, تب تک آپ کا ٹیکس میں کسی نے آنا بھی نہیں. صحیح. دوسری بات یہ ہے, ابھی آپ نے کہا کہ ہم لوگوں سے ٹیکس لے کے کر کے رہے ہیں, کھائی جا رہے ہیں نا جی, اپنے ایکسپینس پورے کرتے ہیں. ہم جب تک لوگوں کو یہ احساس بھی نہیں دیں گے کہ یہ آپ کا ٹیکس جو ہے یہ آگے کہاں لگے گا, آپ پہ کتنا خرچ ہو رہا ہے, ہم اس کو ٹرانسپیرنٹ نہیں کریں گے, لوگ پیسے نہیں دیں گے. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے ایک دوست ہیں, وہ کینیڈا شفٹ ہو گئے تھے ان دا اینڈ آف 90s ارلی 2000s میں. تو ان کی بیٹی کو پرابلم ہو گئی وہاں پہ, تو انہوں نے علاج کروایا. پاکستانی یہ اس دور میں اس کو بچی کے دماغ میں کچھ پرابلم آ گئی, اس کا علاج ہوا اور اس کے بعد سارا کچھ ہوا. تو پاکستانی اس دور میں 1 کروڑ کے لگ بھگ خرچ آیا اس پہ. انہوں نے ابھی کینیڈین نیشنلٹی کا پروسیس پورا نہیں کیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, لیکن ان کو ایک وہ PR کارڈ مل گیا تھا, سارا کچھ ہو گیا ہوا تھا. اس کے بعد وقت گزر گیا, تو ایک دفعہ ایسے ہی بیٹھے ان سے بات ہوئی تھی, تو میں نے کہا یار تم کتنے, وہ کہتے جی اتنے % ٹیکس ہے میرے پہ. تو ہم نے کہتا جی یہ اس سے دگنا بھی ہو جائے تو مجھے دیتے پہ کوئی پرابلم نہیں ہے, کیونکہ مجھے سہولیات بہت زیادہ ہیں. میں اسکول میں چلا جاؤں فری پڑھوں گا, میں ہاسپٹل میں چلا جاؤں میرا علاج فری ہوگا. اب آپ انہی معاشروں میں یہ دیکھ لیں کہ آپ یہاں سے بچہ بھیجیں باہر پڑھنے کے لیے. میں انہی معاشروں کی مثال دینے لگا ہوں. آپ کا بچہ انشورنس کرا, جب وہ وہاں جاتا ہے یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے تو وہ بچے کی یونیورسٹی انشورنس کر دیتی ہے. اب وہ بچہ
اس کی فیس میں سے اس کی انشورنس کے پیسے جاتے. بچہ بیمار ہو گیا, کوئی اس پہ ناگہانی آفت ہو گئی, کچھ ہو گیا, انہوں نے ہاسپٹل میں داخل کرانا ہے, انہوں نے بچے سے کچھ پیسہ نہیں لیا. اتنی چھوٹی سی بات پہ کہ اس اسٹوڈنٹ کو اس پہ ان کا 10,000 خرچہ ہے, اس پہ 50,000 خرچہ ہے, وہ جب تک آپ پے بیک سسٹم نہیں ساتھ پیرلل انٹروڈیوس کرائیں گے, لوگوں کو دینا فلاحی معاشرے کی طرف نہیں لے کے جائیں گے. لوگ بیسیکلی اگر آپ تھوڑا سا دین کو اور ٹیکس نظام کو بھی دیکھیں نا, ہم باحثیت مسلمان بات تو کرتے ہیں, تو ٹیکس جب ہم اپنی پرانے اسلامی معاشرے کو دیکھتے ہیں تو ٹیکس رفاہی کاموں کے لیے تھا. جو بات آپ نے کہی ہے ابھی کہ ٹیکس کی عوام کا ٹیکس کا پیسہ عوام کے ذریعے عوام پر لے کے عوام پہ ہی خرچ کرنا تھا. ٹھیک ہے, ہم وہ لے کے اپنی ضروریات پہ خرچ کر رہے ہیں, ہم اپنے محلات بنا رہے ہیں, ہم اپنی منسٹرز کی فوج کھڑی کرتے جا رہے ہیں, ہم اپنی بہت ساری چیزیں. میں سیاست پہ بالکل بات نہیں کرنا چاہتا ہوتا, اور نہ میں لیکن سب سے بڑی بات آپ نے سر ایک مثال بھی نہیں دی. اگر وہاں کا کینیڈا کا اگر کوئی شہری اس کا بزنس بند ہو جائے, کاروبار ٹھپ ہو جائے نہ, اس کے بعد حکومت اس کو خرچہ بھی دے گی, روٹی پانی بھی اس کے دیتی ہے, بچوں کو بھی کفالت کرے گی, دوسرے سارا اس کو ویلفیئر اسٹیٹ ہے نا, نوکری نہ ملے تو وہ ملے گا. میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں دیکھیں یہاں پہ اب ہمارے بہت سارے تاجر دوست ہیں, آپ شالوی میں چلے جائیں, اس دکان آپ نے ابھی بات کی, ایک دکاندار بیٹھا ہوگا 10x10 کی دکان, جی جی, لیکن اس کی کروڑوں کی امپورٹ ہوگی, کوئی شک نہیں ہے, ایسے ہی. ٹھیک ہے, آپ نے یہ کیا کہ جی وہ امپورٹ کرے, پورٹ پہ ہی دے دے, انکم ٹیکس بھی سیل ٹیکس بھی کوئی پوچھ نہیں, جو مرضی کرتا رہے. یار اس انڈسٹری والے کا کیا قصور ہے جو یہاں سب کچھ, جو یہاں پہ اربوں روپیہ لگاتا ہے. آپ ٹریڈر ملک بنا دیا نا. جی جی, اب اس کے اگینسٹ ایک فیکٹری والا ہے جی جس نے 60-70 کروڑ روپیہ 100 کروڑ روپیہ پہلے تو فکس کاسٹ انویسٹ کر دی, زمین لی, اس پہ بلڈنگ بنائی, 600 بندے کو روزگار دیا, 700 کو, پھر کروڑوں کا امپورٹ کی, پھر لوگوں کو مال دیا, 500 گھروں کا روزگار پالتا ہے. پھر اس کے نیچے آپ اگر ریٹیل کا پروڈکٹ بنا رہا ہے یا کوئی ایکسپورٹ کی بنا رہا ہے تو وہ 700-800 گھروں کی روزگار ویسے بھی چلوا رہا ہے. اس کے اوپر آپ ہر طرح سے ہر چیز امپوز کرتے ہیں کہ تم یہ بھی حساب دے گا, یہ بھی دے گا, تو امپورٹ بھی دے گا, 40 وہ مختلف سیکٹر کے اس کے اوپر لیبر ڈپارٹمنٹ بھی ہے, اس پہ EOPI بھی ہے, اس پہ سوشل سیکورٹی بھی ہے, اس پہ 70 محکمے, اس پہ LDA بھی امپوز ہے, اس پہ انڈسٹریل 36 محکمے. اچھا وہ تو پوری پھانسی لگے. اور ایک ٹریڈر جو امپورٹ کرتا ہے وہ آپ کو ڈیوٹی دے کے 4 بندوں کے ساتھ نوکری کر کے اپنا کنٹینر پورا کہیں نہ کہیں کھپت کر کے اور ہاتھ جوڑ کے فارغ ہو جاتا ہے, اور آخر میں آپ کو ایک ریٹرن ایسی بنا کے دیتا ہے معذرت کے ساتھ جس میں اس نے جو 3-4% خرچہ پروفٹ کمایا, 10% پروفٹ دکھایا, اس کے اگینسٹ اپنے خرچے دکھا کے آپ کو 0-2% ٹیکس دے کے فارغ بھی ہو جاتا ہے, اور اس کا آپ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں کیونکہ آپ نے قانون ایسا بےہودہ بنا دیا, آپ ایکسیپٹ بھی کرتے ہیں اور آڈٹ نکالتے ہیں. پھر آپ انڈسٹریلسٹ کا آپ اسی کو بلاتے ہیں, اسی سے سوال جواب کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں تم فیکٹری مت چلاؤ, قانون کو بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل, اس کا یہ مطلب ہے کہ تم فیکٹری مت چلاؤ, ہمارے دفتر آ کے بیٹھو, ہمارے سے نوکری کرو. میں آپ کو ایک بڑی مزے کی بات بتاتا ہوں, یہ پرسنل ایکسپیرینس شیئر کرنے لگا ہوں. ایک صاحب ہم ایک محکمے میں گئے تو وہاں ایک بہت ٹاپ آفیسر, ناٹ کوئی چھوٹا موٹا نہیں, ٹاپ آفیسر, ان سے کوئی بات ہو رہی تھی, بحث ہو رہی تھی, تو ہم نے کہا کہ جی ہمارا ایسوسیشن کا مسئلہ تھا. ہم نے کہا جی ہمارے یہ سیکٹری آتے ہیں یہاں پہ, ہمارے اسٹاف آتا ہے, یہ سارا دن یہاں بیٹھتے ہیں, آپ کے پاس ایک لیٹر لینا ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں ہم لے لیں. ہم نے کہا سر فیکٹری بند ہو جاتی ہے, آپ لیٹر نہیں دیتے, تو وہ آگے دینا ہوتا ہے محکمے کو, اس سے مال نکلتے ہیں سارے ہیں, یہ چاہیے یہ چاہیے, ڈیوٹیاں بورڈوں پہ پڑے ہوتے ہیں, ڈیمریج لے. انہوں نے آپ کو زیادہ جلدی ہو تو خود اٹھ کے آیا کریں. حالانکہ وہ آپ کے ٹیکس سے پیسے سے سیلری وصول کر رہے ہیں, تنخواہ وصول کر رہے ہیں. دس از دا ایٹیٹیوڈ واٹ وی آر جی بالکل ایسے کیرنگ. دیکھیں ہم جب تک آپ دیکھیں دنیا میں انڈسٹریلسٹ کی عزت ہے, ہمارے ملک میں انڈسٹریلسٹ کی عزت اچھا شیخ صاحب کا بچانا پڑتا ہے, ٹائم سر بہت کم ہے, اینڈ پہ کیا پرپوز کریں گے, کیا میرا سمپل پرپوزل یہ ہے سر, ہمیں ملک کو ٹریڈر کے ملک سے نکال کے انڈسٹری کا ملک بنانے کی ضرورت ہے. ہمیں ایسی انڈسٹری کو فروغ دینے کی ضرورت ہے جو سٹارٹ میں ہماری وہ انڈسٹریز چھوٹی چھوٹی جن کے را مٹیریلز ہم یہاں ڈیولپ کر سکیں. اس وقت ہماری انڈسٹری بھی ہماری ایکسپورٹ کیوں مار کھا رہی ہے,
کہ ہماری جو ایکسپورٹ کی انڈسٹری بھی ہے اس کے بھی را مٹیریلز باہر سے آ رہے ہیں. آپ کا ڈالر اتنا اوپر چلا گیا ہے کہ اب آپ وائبل ہی نہیں رہے, آپ کسی طرح سے اس کو ویلیو ایڈڈ ہی نہیں کر سکتے کہ آپ را مٹیریل ہر طرح کا باہر سے منگوائیں, پھر اس میں ویلیو ایڈیشن کریں, پھر آپ جائیں, آپ کی کاسٹیں بہت بڑھ گئی ہیں. ہمیں ایک دفعہ ٹیکس کے نظام کے ساتھ ساتھ اپنے سارے نظام کو پوری طرح سے ری شفل کرنے کی ضرورت ہے, ری وزٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں سب سے بہترین رول ادا کر سکتے ہیں چیمبرس. آپ چیمبر سے ایک ایسی کمیٹی بنائی جائے جو پریزیڈنٹ, جس کو کوئی بیوروکریٹ ہیڈ مت کرے. یہ میں آپ کو ایک بات بتا دوں, اگر آپ نے اس کو حال لینا ہے, اس کو منسٹر خود ہیڈ کرے, اس کے نیچے میٹنگ میں اسسٹ کریں ان کو تمام چیمبرز کے پریزیڈنٹس, اور ان کی بھی 2 کیٹیگری بنائی جائیں, ایک انڈسٹری کی اور ایک ٹریڈرز کی. دونوں کی الگ الگ میٹنگز ہوں, ان کے ساتھ الگ الگ بیٹھ کے مشورہ لیا جائے. پھر اس کے بعد آپ اپنی بیوروکریسی کو جو آپ رزلٹ نکالیں, دین ایڈ اپ یور بیوروکریسی, اور اس کو کہیں کہ اب اس کو لیگل فریم ورک میں لے کے آؤ اور اس پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. سر, اسٹیک ہولڈر اب اس وقت آپ کا ختم ہو رہا ہے. میں آپ کو یہ بات پورے دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ اگر ہم نے یہی روش رکھی تو پاکستان میں صرف ایک ہی اسٹیک ہولڈر رہ جائے گا, وہ رہ جائے گا ٹیکس کلیکٹر. ٹیکس دینے والا اسٹیک ہولڈر مائنس ہو جائے گا آپ کی.